ظفر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میری نائٹ جاب ہے اور مسجد بہت دور ہے تو میں عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تو کیا میں اکیلے عشاء کی نماز لیٹ پڑھ سکتا ہوں؟ ظفر بھائی، جتنا دور مسجد ہوگی نا جانے میں اتنا زیادہ ثواب ملے گا. ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے. بہرحال یہ تو فضیلت کی بات ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اگر آپ کے گھر سے بہت دور ہے، آپ کے محلے میں نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. البتہ اگر مسجد آپ کے محلے میں ہے تو پھر آپ گھر میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں بھی جب مجبوری میں پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، فرض نماز گھر والوں کے ساتھ جماعت کرا لیں. گری ہوئی چیز اٹھا کر کھانی چاہیے یا نہیں؟ بھائی صاحب، گری ہوئی چیز میں کیا چیز، 20 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بھی گر گیا آپ اٹھا کے کھا لو، مجھے کیا پتا گٹکا گرا ہے، پان گرا ہے، کیا گرا ہے. اور پھر اگر کوئی کھانے کی چیز گری ہوئی ہے تو اس پہ کتنی مٹی لگی ہوئی ہے، کہاں گری ہوئی ہے. تو نارملی کوئی بھی گری ہوئی چیز ہو جو کھانے کی ہو اور صاف ستھری ہو تو اس کو اٹھا کے کھا لیں. اور یہ بھی اس میں ہے کہ آپ کی گری ہوئی ہے دوسرے کی گری ہوئی ہے، تو اگر کسی اور کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی اور وہ آگے چلا گیا اور اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ بھی ضائع ہو جائے گی اگر میں نے نہیں کھائی، اور اس میں کوئی جیسے سیب گر گیا اور بندہ آگے چلا گیا، تو اب یہ تو نہیں کہ سیب کو لے کے آپ اس کے گھر تک پہنچیں گے W11 میں بیٹھ کے. تو سیب گر گیا تو آپ اٹھا لیں کھا لیں، کیونکہ اتنی چھوٹی چیز کے بارے میں لوگ پرواہ نہیں کرتے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اجازت، اس کو جب پتہ چلے گا بھائی گر گیا تھا کسی نے کھا لیا تو وہ ناراض بھی نہیں ہوگا. تو ایسی کوئی چیز اگر گر جائے جو گر کے گندی نہیں ہوتی تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے تو کوشش کریں جس کی ہے اس تک پہنچائیں. اور اگر لقمے کی بات کر رہے ہیں کہ لقمہ گر جائے دسترخوان پہ، تو اگر دسترخوان پہ لقمہ گر جائے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے، ولا یدعها للشیطان، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے. اگر ایک آدھ لقمہ زمین پہ یعنی